بادشاہ اور نیک وزیر۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی۔ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے۔ اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ وزیر نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کو چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبح وزیر نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن رخت سفر باندھا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے لیکن کچھ کامیابی نہ ملی تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجہ سے خرگوش کو آزاد کرایا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک آواز آئی، نیک دل انسان تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا۔ شکنجہ کھولتے ہی جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور وزیر کو اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر نے ان کو سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا اور کہا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔